باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین اکرام، اسلام ایک عظیم عالمگیر مذہب ہے۔ اور اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور قادیانی جو مرزا غلام احمد جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پیروکار ہیں۔ آج وہ سر عام سر نکال رہے ہیں۔ میں اپنے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے جانوں کا بھی نذرانہ پیش کریں۔ مگر پاکستان میں کچھ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے سلسلے شروع کر دیے ہیں۔ آج ممبروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ناموس پہ جو حملہ ہوا وہ غلط ہے، اور اس کے لیے کچھ مشائخ اور علماء اکرام نے مل کر ان پہ ایک عجیب و غریب قسم کا فتویٰ صادر فرما دیا۔ اور اب دوسری طرف سے بھی ایک ایسا ہی سلسلہ میڈیا پہ چلتا جا رہا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے مذہب اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ایک چیز لگا دی گئی ہے، ایک دفعہ لگا دی گئی ہے، تو پھر اب اسی پہ ختم کیا جائے۔ اب اس کو مزید آگے بڑھانا اور مقابلے کرنے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے مسلک
اہل سنت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور بے حد و بے انتہا نقصان پہنچ رہا ہے، اور بالخصوص تاجدار ختم نبوت کی ناموس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مرزائیوں کو ایک کھلی چھٹی مل گئی ہے، وہ سرے عام جھوٹی نبوتوں کے اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچئے کہ کل تک تو آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی منع کرتے تھے کہ گالیاں نہ نکالو، کسی کو گالی نکالنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور آج آپ لوگوں نے خود ہی گالیاں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ درسوں میں بیٹھ کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کو گالیاں مت نکالو، کسی کو گالیاں نکالنا گناہ ہے۔ تو آج آپ ان بچوں کو کل تک جن کو تبلیغ یہ کرتے رہے کہ گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، آج انہی کو آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ درس دے رہے ہو کہ گالیاں نکالو۔ کل آنے والی نسلیں جو ہیں، کیا وہ بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتی رہیں گی؟ سوچو، فکر کرو۔ یہ فکر کا مقام ہے، یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ وقت ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کا نہیں ہے، بلکہ سب چیزیں چھوڑ کے صرف اور صرف مذہبی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ اس وجہ سے اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو بائیکاٹ کریں، لیکن اس طرح ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے غیر مذاہب کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اسلام کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، اس کی زبان میں شائستگی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ناپسند کرتا ہے کسی کو گالیاں دینا، اور یاد رکھو ایمان والو کہ گالی نکالنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ گالیاں دینے والا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک شخص اسی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، اسی زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اسی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتا ہے، اسی زبان سے بچوں کو درس حدیث بھی دیتا ہے، درس قرآن بھی دیتا ہے، اور پھر اسی زبان سے وہ گالیاں بھی نکالتا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ یہ غلط کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال کر نیست و نابود، اور گالیاں بھی اتنی گندی کہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ افسوس، صد افسوس ایسے ایمان والوں پہ، ایسے علم والوں پہ جو ایسا کردار ممبر رسول پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ ممبر رسول یہ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نچھاور کرتے رہو۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر عوام کو تو منع کیا کرتے تھے کہ گالیاں نہ نکالا کرو، کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس میں تمہارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور آج خود ہی ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہو۔ چھوڑ دو،
یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اگر تحفظ ناموس رسالت کرنا ہے، اگر تاجدار ختم نبوت کا علم بلند کرنا ہے تو پھر گالیاں نکالنا چھوڑ دو۔ ہاں، یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ جہاں پہ مذہبی اختلاف آتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی آپ اس سے تعلقات منقطع کرتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ روابط نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیے، لیکن کسی کو گالی مت دیجیے۔ گالیاں دینے سے کفار کو، یہودا کو، قادیانیوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ مسلمان تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے دین کا پرچار کریں، اپنے دین کے علم کو بلند کریں۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں سب سے یہی عرض کرتا ہوں کہ ایسا کرنا چھوڑ دیں۔ علماء نے جب منبر پہ بیٹھ کے گالیاں دینا شروع کر دی ہیں تو عوام کا تو پھر حال ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو اس کام کو پھر ثواب سمجھ لیتے ہیں کہ جب علماء بیٹھے ہیں منبر پہ گالیاں دینے کے لیے تو پھر ہم گالی کیوں نہ دیں۔ تو میں ان علماء کو، پاکستان کے بالخصوص علماء اور مشائخ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ پوری دنیا کے علماء کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو عمل میں لاؤ۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ممبر رسول پہ بیٹھ کے درس حدیث دو، درس قرآن دو، اولیاء اللہ کی تعریف کرو، عظمت صحابہ بیان کرو، عظمت اہل بیت اطہار بیان کرو، صرف اور صرف ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کام کرو۔ گالیاں مت دو کسی کو۔ اگر کوئی دوسرے عقیدے کا بندہ ہے، بد عقیدہ ہے، تو اس سے بھی گالیاں نہ دو۔ ہاں، اگر وہ گالیاں دے رہا ہے تو پھر بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اگر وہ گالیاں دے رہا ہے تو اس کے مقابلے میں تمہاری زبان شائستہ ہونی چاہیے، تمہارا لب و لہجہ احسن طریقے کا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، تاکہ سننے والے لوگ اس حقیقت کی طرف آ جائیں، سننے والے لوگ کہیں کہ ہاں جو گالیاں دے رہا ہے وہی برا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو گالیاں دیتا ہے برا وہی ہوتا ہے۔ خدا را یہ کام چھوڑ دو۔ دین کے ناموس، دین کے سلسلہ میں اگر آپ نکلے ہیں، دین کی خدمت کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں، تو یہ کام گالیاں دینے والا چھوڑ دو۔ جب یہ کام چھوڑ دو گے تو یہود و نصارہ اور قادیانیوں کو، ہندوؤں کو یہ موقع نہ ملے گا۔ آج ہندو اسلام آباد میں مندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم ممبر پہ بھی بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر کریں، اس کے اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کریں، تاکہ ہمارے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ ہندو مندر بنانے کی کوشش صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں بکھر چکے ہیں، ان میں اتحاد قائم نہیں رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کو پکڑ لو۔ اگر کوئی مذہبی آپس میں کوئی اختلاف ہے تو وہ صرف اختلاف ہی رہنے دو،
اس اختلاف کو اگر سامنے لانا ہے تو اس شخص سے جو دین کے کسی معاملے میں گستاخی کرتا ہے اس کے ساتھ رابطہ منقطع کر دو، اس کے ساتھ روابط نہ رکھو، تاکہ اس کو غیرت آ جائے کہ میرا یہ کام غلط ہے جس وجہ سے علماء، مشائخ اور عوام نے میرے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے۔ حاضرین محترم، ناظرین محترم، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ صرف پاکستان کے علماء، مشائخ اور عوام کے لیے ہی نہیں ہے، میں پوری دنیا کے علماء کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے نظریات جو ہیں کہ ممبروں پہ بیٹھ کے برا بلا کہیں اور پھر لوگ نیٹ پہ ٹک ٹاک بنا کے بیہودہ قسم کے گانے لگا کر انہی علماء کا تمسخر، انہی علماء کا مذاق اڑائیں، بجائے اس کے آپ ممبر رسول کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ممبر رسول کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، علماء تو انبیاء کی وراثت ہیں، اس کو انبیاء کی وراثت سمجھتے ہوئے دین کی صحیح تبلیغ کریں، اپنے شاگردوں کو صحیح تعلیم دیں، تاکہ کل وہ علماء کا ادب و احترام بھی کریں، مشائخ کا احترام بھی کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اچھی تعلیم دے سکیں۔ خدا کے لیے یہ ہاتھ باندھ کے میں تمام علماء، مشائخ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے گالی گلوچ والے کلمات کو ختم کر دو، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، صرف ناموس مصطفیٰ کے لیے میدان عمل میں آؤ۔ ممبر رسول کا استعمال کرنا ہے تو قرآن و حدیث کے لیے کرو، گالی گلوچ کے لیے نہ کرو، سیاست کے لیے نہ کرو، یہ سب چھوڑ دو۔ میں یہی بس عرض کرتا ہوں، اٹھو کہ حشر پھر نہ کبھی ہوگا بپا، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وما علینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔